بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 228، آیت نمبر ہے 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انک انت علام الغیوب۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّیَ اور میری والدہ کو، الہینی دو الہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تو نے خود اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو کہا۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے تو لائق ہی نہیں ہے کہ ان اقول، میں یہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، تو میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ، اگر ہوں میں یہ بات کہنے والا، فقد علمتا، تو اے اللہ تو جانتا ہی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا اے اللہ جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے۔ پیچھے بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ یہ پوچھنے کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو ڈانٹنا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کر کے پوچھے گا، اے عیسیٰ، کیا تو نے ان کو کہا تھا مجھے رب بناؤ؟ کیا تو نے کہا تھا؟ کیا تو نے کہا تھا میری والدہ کو رب بنا لو؟ یقیناً انہوں نے جو ہے وہ نہیں کہا۔ تو یہ گویا ایک عیسائیوں کو ڈانٹ ہے۔ دوسرا عیسائیوں کے لیے پیغام ہوگا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، وہ تو خود رب تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، اللہ تو ان سے سوال کر رہا ہے، تو جس سے سوال ہو وہ رب نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کو رب بنا لیا تھا، بعد میں آنے والوں نے، اور پھر آہستہ آہستہ مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عیسائیوں کے جو ملک ہوتے تھے نا، وہاں کے جو جھنڈے ہوتے تھے، اب تو خیر نہیں ہے، لیکن سابقہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان جھنڈوں کے اوپر انہوں نے مریم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوتی تھی۔ آج بھی عیسائیوں کے گرجوں میں مریم علیہ السلام کا مجسمہ بنا ہوتا ہے، اور ان کو انہوں نے دیوی کا درجہ، یعنی اللہ کی بیوی کا، نعوذ باللہ، درجہ دیا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی حکومتی سطح پر تو نہیں ہے، لیکن وہاں کے مقامی سطح پر اور مذہبی سطح پر جو ان کی وہاں پہ جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے جھنڈوں میں مریم علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، جس کو بطور خدا کے
اپنے جھنڈوں کے اندر وہ بناتے ہیں۔ تو عیسائیوں نے نہ صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، پہلے انہوں نے عقیدہ تثلیث ایک گھڑا تھا، اور عقیدہ تثلیث کے اندر انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل اور اللہ کو رکھا تھا۔ بعد میں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی جگہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا۔ آج کا عقیدہ تثلیث جو ہے وہ عیسیٰ، مریم اور اللہ، وہ کہتے ہیں یہ تینوں مل کر ایک اللہ بنے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہے، اور اللہ بھی اللہ ہے، تینوں مل کر ایک اللہ ہے۔ تو بہرحال اس عقیدے کے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کہیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بنا لو؟ قال سبحانک، سبحانک، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، جو برائی انہوں نے کہی اے اللہ تو اس سے پاک ہے۔ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے۔ جب کبھی بھی دیکھو نا، اللہ کا جلال تھا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میدان محشر ہوگا، اللہ پورے جلال کے ساتھ آئے گا، تو اللہ کے جلال کے سامنے سبحانک، جب آپ کہیں باہر نکلیں، کوئی قدرت کا کوئی شاہکار دیکھیں، زبان سے سبحان اللہ پڑھا کریں۔ اللہ کی قدرت کا کوئی بھی نظارہ آپ دیکھتے ہیں، کسی بھی قسم کا، اچانک آپ نے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا، حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، کوئی قدرتی اچھا منظر آپ نے دیکھ لیا، تو زبان سے سبحان اللہ پڑھا کریں۔ نہ صرف ایسے موقع پہ، بلکہ آپ قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کرام جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا تھا سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے اور جا کر کہا اے اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، وہ لمبا واقعہ ہے، تو وہ دیکھ نہ سکے، ایک تجلی آئی پہاڑ پہ، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب اٹھے تو کیا کہا؟ سبحانک۔ سب سے پہلا جملہ انہوں نے سبحانک، اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ دیکھا نا انہوں نے، تو زبان سے فوراً سبحانک، اے اللہ میں نے، اور اس کے اندر صرف اللہ کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ سبحانک کا کہنے سے گویا بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف بھی کر دے، اللہ تو پاک ہے، میں نے جو کہا مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں تو پاک ہے، میں عاجز، میں بندہ، میں گناہ گار، تو پاک ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اب ان سے بھی ایک کمی سمجھ لیں آپ ہوئی کہ وہ بغیر اجازت کے اپنی قوم سے نکل کر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھیج دیا۔ وہاں پر جب انہوں نے اپنے آپ کو زندہ پایا، ایک قدرت کا شاہکار تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہوں، تو لا الہ الا انت سبحانک، وہاں پھر انہوں نے یہی جملہ بولا سبحانک۔ تو گویا اس سے اللہ کی تعظیم بھی ہوتی ہے اور بندے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گویا بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، کچھ 100 مرتبہ اس نے استغفار نہیں پڑھا، اس نے 100 مرتبہ پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو پاک ہے میں تیری تعریف کرتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے میں تیری تعریف کرتا ہوں، بس یہ جملہ بولا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جملے کی وجہ سے، اس جملے کی برکت کی وجہ سے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جب کبھی بھی اللہ کی کوئی بھی قدرت دیکھیں تو سبحان اللہ پڑھا کریں، اللہ کی پاکی جو ہے وہ بیان کریں۔ فرشتے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو فساد کرے گا زمین میں جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام دونوں کا آپس میں مقابلہ کروایا۔ فرمایا فرشتوں یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، نام بتاؤ، اے فرشتوں ذرا تم نام بتاؤ نا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے آگے سے کہا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی، ایک رات پوری آسمان کی سیر، تو اس کا آغاز سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں کہ انبیاء کرام نے جب بھی کوئی اہم موقع سبحانک، تو ہمیں بھی اہم موقعوں میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، سبحان اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کی تسبیح جو ہے وہ اس کو کرنا ہے۔ اچھا، نہ صرف سبحانک انہوں نے کہا بلکہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اپنی عاجزی بھی بیان کی، اے اللہ تو پاک ہے، میں عاجز، میں تیرا بندہ، کیا میں یہ جملہ بول سکتا ہوں؟ میری تو شان کے لائق ہی نہیں ہے بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کروں۔ بڑی اہم بات ہے، ایک تو انہوں نے اپنی عاجزی بیان کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ، میں عاجز ہوں،
تو نے نبوت دی لیکن میں تو بندہ ہی ہوں، میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے کیا ہے بقول ان کے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، اے اللہ بقول ان کے اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اے اللہ تو سچائی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کن تو کل تو ہو، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے فقط علمتا، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے یہ بات نہیں کی۔ یہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں، تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے تو دل میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ بندہ بعض اوقات نا زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے فلاں عہدہ مجھے مل جائے، اے اللہ میرے تو دل میں بھی خواہش نہیں تھی کہ میں اللہ کے وجود کا حصہ بن جاؤں، خدائی کا دعویٰ کروں، اے اللہ تو میرے دل کو بھی جانتا ہے، انک انت علام الغیوب۔ تو یہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بھی، دنیا میں آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھڑا کرے گا اور مشکل کشا سمجھنے والے کو بھی کھڑا کرے گا، تو وہ ہاں بھی، اور تو نے کہا تھا مجھے مشکل کشا کہو، وہ کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا۔ قرآن کے بہت سارے مقامات پہ یہ بحث ہے کہ وہ آگے سے کہیں گے کلا سیکفرون بعبادتہم، ہر غیر اللہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، جس کی کسی بھی لحاظ سے دنیا میں عبادت ہوتی ہے، جس کو کسی بھی لحاظ سے اللہ کی کوئی بھی صفت دے دی گئی، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں اولاد دینے والا، فلاں بگڑی بنانے والا، کوئی بھی جو اللہ کا وصف ہے اٹھا کے بندوں کو دے دیا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا ہاں بھی، اور تو کہہ کے آیا تھا میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ میں اولاد دیتا ہوں؟ کلا سیکفرون بعبادتہم، قرآن کہتا ہے وہ انکار کرے گا، اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود سے عقیدہ بنایا، میں تو چلا گیا دنیا میں، میری قبر کو یہ آ کر پوچھتے رہے اللہ یہ ان کا مسئلہ ہے، میں نے نہیں کہا۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، تو ہر ایک اپنی عبادت سے انکار کر دے گا کہ اللہ میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے، انک انت علام الغیوب، بات وہیں پر ختم ہوئی کہ اللہ غیب کی خبریں تو جانتا ہے، کوئی بھی نبی غیب نہیں جانتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کچھ بھی، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو غیب کو بھی جانتا ہے۔ تو غیب کی خبریں انبیاء کرام انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پہ خود اس بات کا اقرار کیا میں نہیں جانتا، اللہ میں وہ جانتا ہوں جو تو نے مجھے بتایا، بس غیب کی خبریں میں نہیں جانتا۔ یعقوب علیہ السلام پاس بیٹا یوسف تھا، پتہ ہی نہیں چلا، قوم و پیش 40 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا میرا بیٹا زندہ ہے، غم کے اندر روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلے گی، پتہ ہی نہیں میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ تو انبیاء کرام غیب نہیں جانتے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا اے پیغمبر آپ کہیں کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہاں مرے گا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، اس سے پوچھو ہاں بھی تو نے مرنا کب ہے، کس جگہ مرنا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا میں نے کب اور کس جگہ مرنا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم نہیں بتا سکتے۔ تو غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہوتی ہے، اللہ کے اوصاف اللہ کے پاس رہنے دینے چاہیے، اللہ کا وصف اٹھا کے کسی انسان کو دینا یہ شرک ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ سوال ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔